فائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في العالمين روحي لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم والشاكين في فضائلهم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اسی آیت کریمہ کے ضمن میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ترجمے کی ضرورت تو نہیں ہے، بہرحال یہ رسم ہے اور تبرکاً ترجمہ کیا ہی جاتا ہے آیت کا، جس کو سرنامہ کلام قرار دیا جاتا ہے. خداوند عالم اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی الہی اختیار کیا، کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. خداوند عالم اس آیت میں صادقین کے ساتھ ہونے کا حکم دے رہا ہے، امر دے رہا ہے، یعنی امر ہے یہ خداوند عالم کا. اور میں نے عرض کیا اس کے پہلے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ سے مراد اطاعت ہے، ان کی فرما برداری ہے، پیروی ہے. اہل بیت کے تعلق سے ہماری 3 مہم ذمہ داریاں ہیں. اس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ پہلی ذمہ داری معرفت ہے، دوسری ذمہ داری محبت ہے، یعنی اہل بیت عصمت و طہارت صلوات اللہ وسلام علیہم سے محبت کریں، اور اطاعت یعنی ان کی اطاعت کریں، پیروی کریں. اہل بیت عصمت و طہارت سے محبت کی بہت تاکید کی گئی ہے، سفارش کی گئی ہے. قرآن مجید میں متعدد آیات اس حوالے سے موجود ہیں اور روایات بے شمار ہیں. اہل بیت سے محبت کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے اس کی حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، اس کے فائدے ہیں، آثار و برکات ہیں. ایک فائدے کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا اس کے قبل کسی مجلس میں کہ اہل بیت کی محبت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان میں تحرک پایا جاتا ہے، انسان کے اندر فعالیت پائی جاتی ہے، انسان کے اندر انجماد اور جمود نہیں پایا جاتا ہے. اب وہ جمود فکری ہو یا اعتقادی ہو یا عملی ہو، اہل بیت کی محبت جس کے دل میں بھی ہوگی اس کے اندر فعالیت پائی جائے گی، تحرک پایا جائے گا. اس کا اثر اس وقت ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں اور بالکل واضح اور روشن ہے. زمینی حقائق بھی اس بات کی طرف اشارہ ہیں، یا زمینی حقائق کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت عصمت و طہارت کی محبت کا کیا اثر ہے، کیا اس کا فائدہ ہے. عرض کیا کہ تحرک پایا جاتا ہے جس کے اندر یہ محبت ہو، فعالیت پائی جاتی ہے جس کے اندر یہ محبت ہو. جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے وہ زندہ رہ کے بھی مردہ ہے. اس وقت کتنے مسلمان ہیں دنیا میں؟ کہا جاتا ہے کہ عیسائیوں کے بعد مسلمانوں کا نمبر ہے، یعنی ان کی آبادی ہے. اب پتہ نہیں اس میں کتنی حقیقت ہے، مجھے نہیں معلوم. میڈیا کا پروپیگنڈا ہے کہ مسیحی زیادہ ہیں یا مسلمان زیادہ ہیں، مجھے اس کی اطلاع نہیں ہے.
ہو سکتا ہے میڈیا کا پروپیگنڈا ہو، مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہو، بہرحال اس میں ہم زیادہ اصرار نہیں کر رہے ہیں کس کی آبادی زیادہ ہے، ان میڈیا ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے، جو چاہیں وہ بیان کر دیں۔ بہرحال ہم اسی کو تسلیم کرتے ہیں کہ مسیحیوں کے بعد تعداد مسلمانوں کی زیادہ ہے پوری دنیا میں۔ اتنی تعداد ہونے کے باوجود، اتنے مسلمان ملک ہونے کے باوجود، اسلامی ملک میں نہیں کہتا ہوں، مسلمان ملک کہتا ہوں، لیکن میں نے عرض کیا تھا اس کے پہلے کہ مسلمان ہونا اور ہے اور دل میں اسلام کا ہونا اور ہے۔ جمال الدین اسد آبادی کی بات میں نے آپ حضرات خدمت پیش کی تھی، کل اسلام و شیون والمسلمان و شیون آخر، اسلام ایک چیز کا نام ہے اور مسلمان ایک دوسری چیز کا نام ہے۔ تو اس وقت کتنے مسلمان ہیں آپ دیکھیں، تعداد مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد ہے، کم نہیں ہے، بہت سارے مسلمان ملک ہیں، اس کے باوجود بھی آج تک کچھ آزاد نہیں کروا پائے۔ بیت المقدس جس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں، صحیح لفظ مقدس ہے، اس کو یہ لوگ آزاد نہیں کروا پائے مسلمان۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں کی کہ اہل بیت کی محبت جیسی ان کے دل میں ہونی چاہیے نہیں ہے۔ اہل بیت عصمت و طہارت کی محبت جس طریقے سے دل میں ہونی چاہیے ان کے دل میں نہیں ہے۔ وہ لوگ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ان میں محب اہل بیت نہیں ہے، بہت سارے لوگوں نے قربانیاں پیش کی ہیں ان میں سے اہل بیت کی محبت میں، انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا میں آپ حضرات کی خدمت میں۔ لیکن محبت اہل بیت کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے دشمنوں سے براءت بھی ضروری ہے، ورنہ اسی محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ، پہلے براءت کیا، تبری کیا یا تبرہ کیا، کوئی خدا نہیں ہے الا اللہ، مگر خدا کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے مگر خود اللہ کے علاوہ۔ تو پہلے براءت کیا، تبرہ کیا، بعد میں محبت کا اظہار کیا، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا خود کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں، مسلمان پڑھتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صرف محبت کرنا کافی نہیں ہے بلکہ دشمنوں سے براءت بھی ضروری ہے اور لازم ہے۔ جب تک دشمنوں سے براءت نہ ہو تب تک محبت کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا انسان کو۔ تو اتنے مسلمان ہیں اور آج تک بیت المقدس کو آزاد نہیں کروا پائے۔ نقطہ یہی پہ ہے کہ ان کے دل میں اہل بیت کی حقیقی محبت نہیں ہے، یا اگر ہے تو ان کے دشمنوں سے بھی محبت وہ کرتے ہیں، اس بنا پہ وہ آزاد نہیں کروا پائے۔ ایک حقیقت ہے، ایک واضح اور روشن دلیل ہے یہ۔ لیکن جس کے دل میں محبت ہے اہل بیت کی، ان کے دشمنوں سے براءت ہے، ان کا یہ عالم ہے کہ پہلے اسرائیل دوسروں پہ حملہ کیا کرتا تھا، پہلے اسرائیل دوسروں پہ حملہ کیا کرتا تھا، دوسرے ممالک کی امنیت کو خطرے میں ڈال دیا تھا، لیکن اب اسرائیل اپنی حفاظت کر رہا ہے۔ اب یہ عالم ہے کہ اسرائیل اپنی حفاظت کر رہا ہے۔ حزب اللہ والے کیا ہیں؟ اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں ہے، اور ساتھ ساتھ دشمنوں سے براءت بھی ہے، اور دوسرے جو ہیں ان کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے۔ بھئی داعش، النصرہ، یہ جتنے خبائث ہیں، شجر خبیثہ جو ہے یہ کس نے ایجاد کیا؟ کس لیے ایجاد کیا گیا ان لوگوں کو؟ ان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ان کو بنانے والا کون ہے؟ آپ کو معلوم ہے، مجھے پوری تاریخ نہیں بیان کرنا ہے کس طریقے سے یہ آئے تھے۔ ہر طرح کا ان کے پاس اسلحہ موجود تھا، جدید طرح کا اسلحہ، ہر چیز ان کے پاس موجود تھی، ساری ٹیکنالوجی جو دنیا کی ہو سکتی ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ ٹیکنالوجی، سب کچھ ان کے پاس موجود تھی۔ لیکن کیا ہوا؟ ایک گروہ تھا، قلیل تعداد تھی، وہ قلیل تعداد کس کی تھی؟ محبان اہل بیت عصمت و طہارت کی تھی۔ انہوں نے کس طریقے سے ان کو ذلیل کیا۔ داعش اور نصرہ کی شکست در واقع ان کی شکست نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا والوں کی شکست ہے، عالم کفر و نفاق کی شکست ہے۔ تمام مسلمان ملک ایک دو کے علاوہ، یہ حقیقت ہے، سب داعش کا ساتھ دے رہے تھے، سب نصرہ کا ساتھ دے رہے تھے۔
اور جو اسلامی ملک نہیں ہے، مسلمان ملک نہیں، وہ بھی سب ساتھ دے رہے تھے. لیکن کیا ہوا؟ ایک قلیل تعداد تھی جنہوں نے غلبہ حاصل کیا، مغلوب کر دیا ان کو. یہ ہے حزب اللہ. حزب اللہ ہم الغالبون. اللہ کا جو لشکر ہوتا ہے ہمیشہ غالب رہتا ہے. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد. تو اہل بیت کی محبت کے ساتھ ساتھ دشمنان اہل بیت سے براعت ضروری ہے. جب تک براعت انسان نہیں کرے گا تب تک اس محبت کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، اور اس کے اندر تحرک نہیں پایا جائے گا، فعالیت اس کے اندر نہیں پائی جائے گی. دیکھیں سے بھیگی بلی بنے رہتے ہیں یہ لوگ. اسی ضمن میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ حجر ابن عدی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، مشہور و معروف صحابی مولا کائنات کے محب اہل بیت. تو ایک صاحب نے بیان کیا کہ ہم گئے تھے زیارت کرنے کے لیے حجر ابن عدی کی قبر پہ. تو ایک شخص وہاں وہ بھی تھا، وہ فاتحہ وغیرہ پڑھ رہا تھا. تو وہ کہنے لگے، میں نے اسے پوچھا کہ جانتا ہو کہ یہ کس کی قبر ہے؟ کہا کہ جی ہاں جانتا ہوں. کون؟ سیدنا حجر ابن عدی، میرے سید میرے آقا سردار حجر ابن عدی کی قبر ہے. کہا کہ یہ بھی جانتے ہو کہ اس کا قاتل کون ہے؟ کہاں؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ہے، اس کو ایمان کہیں گے؟ قاتل بھی اچھا، مقتول بھی اچھا، ظالم بھی اچھا، مظلوم بھی اچھا. ارے کون سی منطق ہے؟ یہ تو ایک ذرہ برابر کسی انسان کے اندر عقل ہوگی اس کو تسلیم نہیں کرے گا. تو اہل بیت عصمت و طہارت کے تعلق سے بھی آپ دیکھ لیں کہ اہل بیت بھی اچھے، ان کے دشمن بھی اچھے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. اگر اہل بیت اچھے ہیں تو ان کا دشمن برا ہے. ایک سلمان لے دے محمد والے محمد. تو خدا بند عالم کا حکم ہو رہا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. صادقین کے ساتھ ہونے کا جو حکم دیا جا رہا ہے اس میں ایک فلسفہ ہے، حکمت ہے، آثار و برکات ہیں. ان آثار و برکات میں سے ایک اثر یہ ہے، ایک فائدہ یہ ہے، وہ زندہ ہمیشہ رہے گا، کبھی بھی وہ مردہ نہیں رہ سکتا ہے، بلکہ مردہ ہونے کے بعد بھی زندہ رہے گا. تبھی تو دشمنوں نے کہا کہ قاسم سلیمانی زندہ سے زیادہ مردہ ہونے کے بعد خطرناک ہے. سلمان دے دے محمد والے محمد. یعنی جب تک وہ زندہ تھے، دشمن یہ بات کہی گئی، میری طرف سے یہ بات نہیں ہے کہ جب تک وہ زندہ تھے اس سے زیادہ یہ خطرناک مرنے کے بعد ہو گئے ہیں قاسم سلیمان. تو جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی جب تک زندہ ہے تب بھی جو ہے وہ اس کے آثار و برکات ہیں، مرنے کے بعد بھی اس کے آثار و برکات رہتے ہیں اور ہمیشہ وہ زندہ رہتا ہے. ایک اور سلوات بھیجے محمد والے محمد. اور ایک دوسرا اثر اہل بیت کی محبت کا یہ ہے کہ دیکھیے، ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ اہل بیت کی محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نہیں، حتیٰ اہل بیت پہ جو ایمان نہیں رکھتا ہے اس کے دل میں بھی اہل بیت کی محبت. اہل بیت سخی ہیں، اس کا اجر ضرور اس کو وہ دیں گے، اس کو بھی فائدہ اس محبت کا پہنچے گا. اسی حوالے سے ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد. ایک نصرانی تھا، یوسف ابن یعقوب، ایک نصرانی تھا. اس کی شکایت کسی نے متوکل کے پاس جا کے کر دی. اب ظاہر سی بات آپ کو معلوم ہے کہ متوکل کتنا خبیث خلیفہ گزرا ہے، بہت ظالم خلیفہ گزرا ہے، اور سامرہ میں اپنا پائے تخت بنائے ہوا تھا، دارالخلافہ بنائے ہوا تھا. جب شکایت کر دی تو اب یہ گھبرا گیا بالکل کہ اب کیا ہوگا، قتل کر دے گا. وہ یقین ہو گیا تھا کیونکہ بہت ظالم خلیفہ گزرا ہے یہ متوکل لعنت اللہ علیہ. تو اس نے ایک نذر کی، نصرانی تھا سے گیا نصرانی تھا، اس کے بعد ایک نذر کی کہ اگر میں متوکل کے دربار، متوکل نے اس کو احضار کیا تھا، بلایا تھا اپنے دربار میں، تو اگر میں متوکل کے دربار سے زندہ و سالم آ جاؤں گا تو امام علی نقی علیہ السلام کو، یعنی 10ویں امام کو
100 اشرفیاں دوں گا. یہ نظر کی تھی اس نے، نظر کی تھی. خیر یہ نظر اس نے کر لی. اب یہ سامرہ گیا وہاں. سامرہ جب گیا تو اس کو کچھ معلوم ہی نہیں تھا کہ امام علی نقل اسلام کا گھر کہاں پہ ہے. متوکل نے امام کو وہاں پہ قید وہ کیے ہوا تھا، تحت نظر تھے امام وہاں پہ ایک گھر میں. تو اس کی سمجھ میں آیا تھا میں کروں تو کیا کروں. تو اس نے کیا کیا کہ جس مرکب پہ وہ سوار تھا چھوڑ دیا ایسے ہی. کہا کہ جہاں جا کے یہ رک جائے گا وہیں ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. اس کو چھوڑ دیا ایسے چلتا رہا. آخر میں ایک جگہ جا کے وہ رک گیا. بہت کوشش کی اس نے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داستان معلوم ہے. ایک بہت بڑا منافق تھا. اس نے کہا تھا کہ میرے گھر میں قیام کیجئے. بہت پیسہ تھا اس کے پاس. مدینے میں جب رسول گئے تھے تو رسول نے کیا کہا تھا جہاں میرا ناقہ رکے گا اسی کے گھر میں میں قیام کروں گا. وہ واقعہ آپ کے ذہن میں رہے، پورا واقعہ نہیں پڑھنا ہے. تو اس نصرانی نے کہا کہ جہاں میرا مرکب رک جائے گا وہیں پہ میں رک جاؤں گا. ایک جگہ رک گیا. وہ بہت کوشش کی، آگے بڑھے آگے نہیں بڑھ رہا تھا. تو اپنے غلام سے کہا پوچھو کہ یہ گھر کس کا ہے. ایک دروازے کے سامنے رکا تھا. تب یہ غلام سے کہا ہی تھا کہ ایک شخص نکلا گھر سے اور کہا کہ تم یوسف ابن یعقوب ہو. اس نے کہا ہاں میں یوسف ابن یعقوب ہوں. تو اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ امام کی حقانیت کی یہ دوسری دلیل ہے. پہلی دلیل کیا؟ جس پہ ہم سوار تھے وہ آ کے یہیں پہ رکا. پہلی دلیل یہ ان کی حقانیت کی. دوسری دلیل حقانیت کی ہے کہ ہم نے تو بتایا نہیں تھا. امام کے گھر سے ایک شخص نکلا وہ پوچھ رہا ہے کہ تم فلاں ہو. یہ امام کی حقانیت کی دوسری دلیل ہے. ذہن میں سوچ رہا تھا. اس کے بعد خیر بلایا امام کا جو غلام تھا گھر کے اندر بلایا. جب گیا تو دیکھا کہ امام تشریف فرما ہے. اور اس غلام نے کہا کہ جو نذر کی تھی اس نذر کو تم پورا کرو. کہا کہ تیسری دلیل ہے امام کی حقانیت. ہم نے تو اپنی نذر کے بارے میں تو کسی سے نہیں بتایا تھا، اپنا نام بھی نہیں بتایا تھا. یہ سب کچھ امام کو معلوم ہے، امام اس سے آگاہ ہے. تو یہ ان کے امام ہونے کی، صادق ہونے کی، حجت خدا ہونے کی یہ محکم دلیلیں ہیں. یعنی وہ خود نصرانی نے بیان کیا ہے. اس کے بعد امام نے اسے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تم مسلمان ہو جاؤ؟ اس نے کہا کہ یہ ساری دلیلیں میرے مسلمان ہونے کے لیے کافی ہیں. یہ تینوں دلیلیں میرے لیے مسلمان ہونے کے لیے کافی ہیں. میرا مرکب آ کے آپ کے دروازے پہ رکا. اور دوسری دلیل کیا تھی جی؟ نام بتا دیا. تیسری دلیل کہ وہ نظر جو مثلا 100 اشرفیوں کی نظر کی تھی وہی بتا دیا. کہ میرے مسلمان ہونے کے لیے تینوں دلیلیں کافی ہیں. اب چوتھی دلیل سن لیجئے وہ کیا تھی جو اس نے بیان نہیں کیا تھا. تاریخی کتاب میں لکھا ہے امام نے کہا کہ لیکن تم مسلمان نہیں ہو گے. امام نے کہا کہ ٹھیک ہے اس تینوں دلیلیں تمہارے پاس ہیں لیکن تم مسلمان نہیں ہو، بلکہ تمہارا بیٹا جو ہے اسحاق وہ مسلمان ہوگا، وہ شیعہ علی ہوگا، وہ امام کا چاہنے والا ہوگا. یہی ہوا. جب وہ زندہ تھا مسلمان نہیں ہوا تھا. امام سے محبت کرتا تھا، وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا. بہرحال امام نے اس سے کہا کہ جاؤ اب تم متوکل کے دربار میں جاؤ، تمہارا کچھ نہیں ہوگا. اب یہ ساری دلیلیں اس نے دیکھ لی تھی امام کی حقانیت کی. بالکل بے خوف و متوکل کے دربار میں گیا اور واپس چلا آیا. کچھ متوکل نے ایسا نہیں کیا. تو دیکھیں اہل بیت کی محبت اگر نصرانی کے دل میں بھی ہوتی ہے ذرہ برابر بھی تو اہل بیت اس کا اجر دیتے ہیں، اہل بیت اس کا بدلہ دیتے ہیں. لیکن سخی ابن سخی ہیں، کسی کو اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے ہیں. سلوات دے محمد والے محمد. اس کے بعد خدا نے اس کو فرزند دیا جس کا نام اسحاق تھا، اور واقعاً وہ محب اہل بیت تھا، شیعہ علی تھا. اور وہ کہتا تھا لوگوں سے امام نے جو خوشخبری دی تھی، بشارت دی تھی، اس کا نتیجہ میں اللہ اعلان و بیان کرتا تھا کہ میرے باپ کو امام نے خوشخبری دی تھی کہ تمہیں خدا ایک بیٹا عطا کرے گا جو محب اہل بیت ہوگا، محب علی ہوگا، شیعہ علی ہوگا. ایک سلوات بھیج دیں محمد. تو خدا بند عالم ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی الہی اختیار کیا اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ.
عزیزو، آج محرم کی 7 تاریخ ہے۔ آج کی مجلس مجلس تشنگی ہے، آج کی مجلس مجلس پیاس ہے، آج کی مجلس مجلس عطش۔ کیوں؟ دیکھیں 7 محرم ایسی تاریخ ہے کہ اس دن قیام حسینی میں جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا، بچوں کی پیاس کا آغاز ہو چکا ہے۔ کربلا کی گرمی کو آپ مد نظر رکھیں، تصور کریں، اس گرمی میں پانی ختم ہو جائے تو کتنی پیاس لگی ہوگی بچوں کو۔ العطش العطش کی صدائیں بلند ہو رہی تھی قیام حسینی سے، بچے پیاسے تھے۔ اور آج 7 محرم کی تاریخ ہمارے بر صغیر میں منسوب ہے یادگار امام حسن سے، یعنی جناب قاسم ابن حسن سے منسوب ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جناب قاسم کا مصائب مختصر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا، اس کا اگلا حصہ مصائب کا میں پڑھنا چاہتا ہوں اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں۔ جناب قاسم یادگار برادر تھے۔ جب امام حسن کی شہادت واقع ہوئی، اس کے پہلے میں نے عرض کیا، اس وقت جناب قاسم بہت کم سن تھے، چھوٹے تھے۔ جب امام حسن شہید ہونے والے تھے تو اپنے بیٹے قاسم کو بلایا اور کہا، بیٹا ایک تعویذ میں تمہارے بازو میں باندھ رہا ہوں، یہ تعویذ تمہارے بازو میں باندھ رہا ہوں، اے میرے بیٹے، اذا رأیت امک الحسین فی کربلا، اے بیٹا قاسم، جب تم اپنے چچا حسین کو کربلا کے میدان میں دیکھنا، وقد احاطت بہ الاعداء، کہ تمہارے چچا نرغے اعداء میں گر گئے، تو قاسم اس وقت اپنے بازو سے اس تعویذ کو اتارنا، اس کو پڑھ لینا۔ روز عاشور جناب قاسم امام حسین کی خدمت میں آئے، کہا، چچا جان مرنے کی اجازت دیجیے، اذن جہاد دیجیے۔ امام حسین نے کہا، بیٹا ہم تمہیں کیسے اجازت دیں؟ امام حسین نے اون محمد کو اجازت دی میدان کربلا میں جانے کی۔ یہ امام حسین کے لیے سخت تھا، پھر بھی آسان تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اون محمد کے باپ زندہ تھے، یتیم نہیں تھے۔ امام حسین نے اپنے جوان بیٹے علی اکبر کو اجازت دی۔ امام حسین کے لیے بہت سخت تھا یہ، لیکن پھر بھی آسان تھا، اس لیے کہ علی اکبر یتیم نہیں تھے۔ یتیموں کے ساتھ انسان کا رویہ سلوک کچھ دوسرا ہی ہوتا۔ جناب قاسم یتیم حسن تھے، حسین کے لیے بہت دشوار تھا کہ قاسم کو اذن جہاد دیں، مقتل میں جانے کی اجازت دیں، اس لیے کہ یتیم تھے۔ امام حسین اجازت نہیں دے رہے تھے۔ میں نے عرض کیا اس کے پہلے کہ جناب قاسم نے کیا کیا، یقبل یدیہ ورجلیہ، قاسم امام حسین کا کبھی ہاتھ چومتے ہیں، کبھی پیروں کو چومتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چچا جان مجھے اجازت دے دیجیے، لیکن امام حسین اجازت نہیں دیتے ہیں۔ آخر میں دونوں نے اپنی باہیں ایک دوسرے گلے میں ڈال دی، گریہزاری کرنا شروع کیا، حتیٰ خوشی علیہما، یہاں تک کہ دونوں غش کھا کے گر گئے۔ اس کے بعد بھی اجازت امام حسین نے نہیں دی قاسم کو۔ تو یاد آیا کہ میرے بابا نے ایک تعویذ میرے بازو پہ باندھا تھا اور کہا تھا، اے بیٹا قاسم، اذا رأیت امک الحسین فی کربلا قد احاطت بہ الاعداء، اے قاسم جب تم اپنے چچا حسین کو سخت مصیبت میں دیکھنا کہ چاروں طرف سے اعداء نے گھیر لیا ہے، تو اس تعویذ کو اتار کے پڑھ لینا۔ جناب قاسم نے سوچا اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے، 3 روز کی بھوک و پیاس ہے، میرا چچا نرغے اعداء میں گھرا ہوا ہے۔ بازو سے تعویذ کو اتارا، تحریر دیکھی پدر کی، لا کے چچا کی خدمت میں پیش کر دیا۔ امام حسین نے جب بھائی کی تحریر دیکھی، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، اس کے بعد امام حسین نے قاسم کو اجازت دی۔ قاسم نے میدان کربلا کا رخ کیا، جنگ کرنا شروع کی۔
کمسن تھے، کمسنی کی عالم میں جنگ کرنا شروع کی، بہت سارے دشمنوں کو تحت کیا، واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد جناب قاسم زخموں سے چور ہو گئے، گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے، آواز دی، اے چچا یا اماں ادرکنی، اے چچا جان میری مدد کے لیے آئیے۔ حسین دوڑ کے مقتل میں گئے، حسین چاہتے تھے قاسم کے قاتل کو قتل کرے، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے سوار ادھر، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا۔ حسین آئے قاسم کے پاس، وضع صدرہ علی صدرہ، حسین نے اپنے سینے کو قاسم کے سینے پر رکھ دیا، اب لاشے کو اٹھانا چاہتے ہیں۔ حسین کے لیے بہت سخت تھا، اس لیے کہ لاش پائمال ہو چکی تھی۔ حسین نے کسی بھی طرح لاشے کو اٹھایا، خیمے میں لائے، قرآن بتا ہوا، وا قاسمہ وا محمدہ وا علیہ۔